بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ کورس نمبر 5 گرامر، چوتھی جوڑی اس میں لیں گے ہم جمع کے ساتھ مثالیں، جمع والی مثالیں۔ یہ گرامر ہے صفحہ 19 کے ساتھ، یعنی 19 کے ساتھ والی گرامر کا سبق۔ پچھلے سبق میں ہم نے سیکھا چوتھی جوڑی کو جو تعلق کو بتاتی ہے اور اس میں بھی ضمیر لیے، جیسے بیت اللہ، یہ چوتھی جوڑی ہے، ضمائر کے ساتھ بیتہ ہوگا، رائٹ؟ یہ ہم نے سیکھا بیتہ، اور یہ بھی سیکھا جیسے بیت اللہ میں لفظ اللہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا، بیت اللہ، بیت اللہ، بیت اللہ، اسی طرح بیتہ تو ہم کائی کمنا جو بھی ضمائر ہیں اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا، بیتہ بیتا ہو بیتی ہو، صرف آسانی کے لیے بیتی ہو کے بجائے بیتی ہی کہتے ہیں، لیکن اس پر کوئی دوسرا اثر نہیں ہے، صرف آسانی کے لیے ہے بیتی ہی۔ تو مجھے جواب دیجئے، اصلی حالت کیا ہے؟ بیتو ہو، اثر پڑے تو بیتا ہو، جر کے بعد بیتی ہی۔ علم، یہ تو ہم نے سیکھا، اس کے جملوں میں استعمال کو بھی سیکھا، جیسے ہذا بیتہ، دخل زید بیتہ، زید داخل ہوا، کس میں داخل ہوا؟ آبجیکٹ کیا ہے؟ بیتہ۔ زید فی بیتہ، تو میرے بات دہرائیے ایک بار اشاروں کے ساتھ، ھذا بیتہ، ھذا بیتہ، دخل زید بیتہ، دخل زید بیتہ، زید فی بیتہ، زید فی بیتہ۔ علم، تو اب ہم جمع کے الفاظ لیں گے، جیسے بیت اللہ تو سنگولر ہے، بیت اللہ اللہ کا گھر، اسی طرح کتاب المسلمی، رائٹ؟ دوسرے لفظ پر زیر آئے گا، کتاب المسلمی، جر کی حالت آئے گی، کتاب المسلمو نہیں بولیں گے، جیسے بیت اللہ نہیں بولیں گے، بیت اللہ نہیں بولیں گے، بیت اللہ، اسی طرح کتاب المسلمی، رائٹ؟ کتاب المسلمی، مسلم کی کتاب، وہ خاص مسلم کی کتاب۔ اب المسلمی کی کیا جمع ہوگی؟ المسلمین، رائٹ؟ المسلمین، تو کتاب المسلمین بولیں گے، مسلمانوں کی کتاب، کتاب المسلمون نہیں بولیں گے، کتاب المسلمین، رائٹ؟ یہ جوڑی جب جملے میں آئے تو اس میں جو تبدیلی ہوتی ہے اب ہم وہ سیکھیں گے، جیسے کتاب المسلمین، تو آپ کو یاد ہے کہ بیت اللہ میں لفظ اللہ ہی وہ چینج نہیں ہو رہا تھا، صرف پہلا لفظ چینج ہو رہا تھا، بیت اللہ، بیت اللہ، بیت اللہ۔ اسی طرح یہاں بھی کتاب المسلمین، المسلمین پر کوئی چینج نہیں ہوگا، کتاب المسلمین، کتاب المسلمین، ٹھیک ہے؟ دوسرا لفظ جیسے کا ویسا ہی رہے گا، کیونکہ آلریڈی وہ جر کی حالت میں ہے، زیر والی حالت میں ہے، تو اس سے نیچے کیا جائے گا وہ، ٹھیک ہے؟ تو مجھے جواب دیجئے، اصلی حالت کتاب المسلمین، اثر پڑے تو کتاب المسلمین، جر کے بعد کتاب المسلمین، ٹھیک ہے؟ پھر سے اصلی حالت کتاب المسلمین، اثر پڑے تو کتاب المسلمین، جر کے بعد کتاب المسلمین۔ علم، تو اس فقرے میں 2 لفظ ہیں، اس میں سے صرف ایک چینج ہو رہا ہے، تو ہم ٹی پی آئی میں ایک ہی علامت استعمال کر رہے ہیں، کتابو، کتابہ، کتابی۔ دوسرے المسلمین، المسلمین، مسلمین، اس کو ہم استعمال نہیں کر رہے ہیں تاکہ سمپل رہے بات۔ اب اس جوڑی کو ہم جملوں میں استعمال کریں گے، ھذا کتاب المسلمین، یہ مسلمانوں کی کتاب ہے، قرأت میں نے پڑھا، کیا پڑھا؟ آبجیکٹ کیا ہے؟ کتاب المسلمین، مسلمانوں کی کتاب۔ کتبت میں نے لکھا، من سے، کس سے لکھا؟ من کتاب المسلمین، ٹھیک ہے؟ تو میرے بات دہرائیے، ھذا کتاب المسلمین، ھذا کتاب المسلمین، قرأت کتاب المسلمین، قرأت کتاب المسلمین، کتبت من کتاب المسلمین، کتبت من کتاب المسلمین۔ علم، alright، اب ہم قرآن کی مثالیں لیتے ہیں، جیسے واللہ، اور اللہ، ولی المؤمنین، ولی المؤمنون نہیں بولیں گے، ولی المؤمنین، مؤمنوں کا دوست ہے۔ اسی طرح وَأَنَّ اللَّهَ
اور بے شک اللہ لا یضیع نہیں ضائع کرتا کیا آبجیکٹ کیا ہے کیا ضائع نہیں کرتا اجر المؤمنین مومنوں کے اجر کو نا اجر المؤمنون تو نہیں ہوگا اجر المؤمنین تھا اصل میں اجر المؤمنین تھا لیکن یہاں پہ آبجیکٹ ہے تو اجر المؤمنین ٹھیک ہے اسی طرح کذالک اسی طرح یطبع اللہ مہر لگا دیتا ہے اللہ علی حرف جر ہے تو علی کے بعد کیا ہوگا قلوب الکافرین کافروں کے دلوں پر تو اصل میں کیا تھا وہ قلوب الکافرین تھا قلوب الکافرین قلوب الکافرین کافروں کے دل آبجیکٹ ہو تو قلوب الکافرین اور جر کے بعد قلوب الکافرین ٹھیک ہے تو ہم پڑھتے وقت ان جوڑیوں پر فوکس کرتے ہوئے پریکٹس کریں گے تو میرے بات دہرائیے واللہ ولی المؤمنین واللہ ولی المؤمنین وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين علم اب ہم کتاب المسلمین جو پہلے سیکھا تھا نا مسلمانوں کی کتاب اس کے بجائے کتابہم لیں گے یاد رکھیے یہاں صرف پہلے لفظ کے آخر میں تبدیلی ہوگی جیسے کتاب المسلمین کتاب المسلمین کتاب المسلمین تو کتابہم میں ہم پر کوئی اثر نہیں ہوگا اصلی حالت کتابہم اثر پڑے تو کتابہم جر کے بعد کتابیہم لیکن بولنے کی آسانی کے لیے کتابیہم کیا جاتا ہے تو مجھے جواب دیجئے اصلی حالت کتابہم اثر پڑے تو کتابہم جر کے بعد کتابیہم علم اب اس کو ہم جملوں میں لیتے ہیں وہی جملے جو ہم نے پہلے سیکھے تھے ھذا کتابہم یہ ان کی کتاب ہے قرأت کیا پڑھا میں نے کتابہ ہم ایسے ہی رہے گا میں نے پڑھا ان کی کتاب کتبت من میں نے لکھا سے کس سے لکھا من کتابی ہم اصل میں کتابی ہم تھا لیکن آسانی کے لیے کتابی تو میرے بعد دہرائیے اشاروں کے ساتھ ھذا کتابہم ھذا کتابہم قرأت کتابہم قرأت کتابہم کتبت من کتابہم کتبت من کتابہم علم پچھلے سبق میں ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ حرف جر بھی صرف اپنے بعد آنے والے اسم پر اثر کرتا ہے اس کے ساتھ اگر ضمائر ہوں جیسے ہو ہم کائی کمنا تو اس پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا تو اسی کی ہم مزید مثالیں لیں گے جیسے من کے بعد دونی اب دونی ہی دونی ہم دونی کا دونی دونی کم دونینا دونیہا تو جو ضمائر ہیں اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا البتہ من دونی کے بعد من دونی ہوں بولنا مشکل ہے من دونی ہم بولنا مشکل ہے تو صرف یہ دو میں من دونی ہی من دونی ہم چینج کیا جاتا ہے وہ بولنے میں آسانی کے لیے لیکن ورنہ من کا اثر صرف دونی پر پڑ رہا ہے ٹھیک ہے تو میرے بات دہرائیے من دونی ہی من دونی ہم من دونی ہی من دونی ہم من دونی کا من دونی من دونی کا من دونی من دونی کم من دونینا من دونی کم من دونینا اور یہ من دونیہا من دونیہا ٹھیک ہے اسی طرح من قبلی قرآن میں بہت آیا ہے قبلو تھا وہ تو من کی وجہ سے قبلی ہوا رائٹ اور ہم کائی کمنا اور ہا پر اس کا جر کا اثر نہیں ہے البتہ من قبلی ہو بولنا مشکل ہے اس لیے من قبلی ہی کیا من قبلی ہم بولنا مشکل ہے اس لیے من قبلی ہم کیا باقی جو ہے کائی کمنا ہا ایسے ہی رہتے ہیں تو میرے بعد ایک بار دہرائیے من قبلی ہی من قبلی ہم من قبلی ہی من قبلی ہم من قبلی کا من قبلی من قبلی کا من قبلی من قبلکم من قبلنا من قبلکم من قبلنا من قبلہا من قبلہا من قبلی اس کا مطلب ہے پہلے یا سے پہلے علم اسی طرح من بعدی بعدو تھا وہ بعدو بعدا بعدی من کی وجہ سے من بعدی ہوا
اور باقی ہم کائی کمنا ہا ایسے ہی رہیں گے سوائے پہلے دو کے کہ من بعدی کے بعد من بعدی ہو بولنا مشکل ہے اس لیے من بعدی ہی کیا اس کو، اور من بعدی ہم بولنا مشکل ہے اس لیے من بعدی ہم کیا ہے. ٹھیک ہے. من بعد کا مطلب ہے بعد یا کے بعد. تو میرے بعد دہرائیے من بعدی ہی من بعدی ہم، من بعدی ہی من بعدی ہم، من بعدی کا من بعدی، من بعدی کا من بعدی، من بعدکم من بعدنا، من بعدکم من بعدنا، من بعدها من بعدها. یہ جو ہے نا یہ تو صرف کے اشارے ہیں اور نحو کے اشارے یہ ہیں، لیکن چونکہ یہاں پر وہ سیٹ آ رہا ہے اس لیے ہم نے وہ صرف کے اشاروں کے ساتھ اس کی پریکٹس کی، ورنہ من کے بعد وہ بعدی قبلی یہ اثر ہے اس میں. ٹھیک ہے. بس اتنا ہی. اپنے لیے دعا کو مت بھولیے، رب زدنی علما، اور اپنے ساتھیوں کے لیے بھی کہ اللہ تعالی ہم سب کو مل کر ریگولرلی قرآن کی کلاس میں سیکھنے کی توفیق دے. اس لیے کہ جو چیز جو لرننگ ریگولیرٹی میں مل کر ہوتی ہے وہ اکیلے میں نہیں ہوتی، اور اس کے کئی اثرات ہیں اور فضیلتیں بھی ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں. ساتھ ہوم ورک کو مت بھولیے، 2 تلاوت کے 2 پڑھنے کے، اور سننا سنانا اور نماز میں مختلف صورتیں پڑھنا، اور ویڈیوز سے پڑھائیے مل کر دوستوں کے ساتھ جو ہے ویڈیو سے پڑھ سکتے ہیں یا پڑھا سکتے ہیں آپ آن لائن ٹیچر سے یا خود ٹیچر بن کر ٹیچر ٹریننگ لے کر. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے، یاد کرنے کی توفیق دے. وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. Please visit understandquran.com for our courses on Read Al-Quran, Learn Tajweed and Understand Al-Quran, and for one-to-one learning. Jazakumullah khair. Wassalamu alaikum.